السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز۔ آرٹ اور آرٹسٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کی سیریز میں ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے اضافے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ملک و ملت کے نامور خطاط محترم المقام جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کی زندگی اور ان کے سوانح عمری اور ان کے عملی کام کی جدوجہد کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ امید ہے یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس میں ہماری تحقیق اور ریسرچ، کمپوزیشن اور آپ کے کام کا انتخاب اور اڑھنت امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ استاد محترم جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کے بارے میں جناب استاد محترم سجاد خالد صاحب یوں فرماتے ہیں کہ محترم خالد جاوید یوسفی عفی عنہ اساتذہ اکرام کے انتقال کے بعد ہمارے لیے اور کم و بیش بعد میں آنے والے تمام خوش نویسوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ فن میں مہارت، باریک بینی، تجزیے، مطالعے اور مشاہدے کے ساتھ آپ بہت سی شخصی خوبیوں سے مالا مال ہیں۔ آپ حافظ یوسف صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی جانشین تو ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ میں انہیں بیٹھک کاتبہ کے معنوی ورثہ میں بھی ایک اہم ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستانی خطاطوں کو جو نسل آج سے 20-25 برس پہلے پروان چڑھ رہی تھی، ان کی رہنمائی میں جس شخص کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ محترم جناب خالد یوسفی صاحب کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ ان کی شخصیت کا پھیلاؤ مطالبہ کرتا ہے کہ ان پر ایک مفصل مضمون لکھا جائے۔ سر دست میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ ہمارے خطاطوں میں اتنی جامع العلوم شخصیت کی دوسری مثال تلاش کرنا دشوار ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور خطاط جناب خالد جاوید یوسفی صاحب، انہوں نے نامور خطاط حافظ محمد یوسف صدیقی اور چودھری محمد صدیق صاحب کے ماتحت تعلیم حاصل کی۔ ان کے اپنے طلباء میں خطاط محمد علی زاہد اور رشید بٹ صاحب ہیں۔ آپ راولپنڈی میں کام کرتے ہیں۔ عزت مآب جناب خالد جاوید یوسفی صاحب درویش اور صوفی منوش شخصیت ہیں۔ انہیں اگر صوفی محمد خالد جاوید یوسفی صاحب کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ انتہائی نرم دل، نرم مزاج، شائستہ گفتار کے مالک ہیں۔ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محب ہیں کہ ادھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، ادھر آپ کی آنکھوں کے پیمانے چھلک جاتے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ درویشانہ و صوفیانہ ہیں۔ ان کی بے لوث عنایات گلی محلہ میں کھیلنے والے بچوں کو بغیر دعا پیار دیے کبھی نہ گزرتے۔ ہمیشہ اپنی گفتگو میں الفاظ کا خوبصورت چناؤ، مثبت رویہ استعمال کرتے۔ اپنے طلباء و طالبات کے تعلیمی اخراجات و داخلہ کے علاوہ خوشی اور ہر غمی میں اخلاقی و مالی معاونت
فرماتے رہتے ہیں اور بدلے میں کسی قسم کا صلہ یا خدمت نہیں لیتے۔ آپ اپنے شاگردوں کو خطاطی کے رموز و فن سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و روحانی تربیت پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے چائے، پانی اور حتی المقدور خدمت بھی فرماتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر فرد سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ ان کی باتیں خوبصورت ادب پارے ہیں جو اپنے اسلاف و بزرگوں کی روایات کا پرتو ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ لفظ خوبصورت ہونے چاہیے، لکھے ہوئے ہوں یا خواہ کسی کی زبان سے نکلے ہوں۔ لفظوں سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان پر توجہ دیں، یہ آپ کو محبت اور عزت دیں گے۔ خطاطی و حروف کی خطاطی کے علاوہ آپ سماجی، سیاسی اور دیگر شعبۂ زندگی کے معاملات عمیق نگاہی و فہم و فراست میں اتنی دسترس رکھتے ہیں کہ اگر استاد محترم کو پاکستان میں ایک جامعہ کا درجہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ تاثرات تھے جناب صفدر حسین راجہ صاحب کی جانب سے۔ جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کے اساتذہ کرام میں حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب اور چودھری محمد صدیق صاحب شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں محمد علی زاہد صاحب، عبدالرحمن، عبدالرشید، جناب خالد، نعمت مسیح، عبدالحکیم جاوید، الطاف حسین، غضنفر علی قریشی، شبیر احمد، صفدر حسین راجہ اور محمد شکیل خان شامل ہیں۔ آپ جن اساتذہ فن سے متاثر ہیں ان کے اسم گرامی یہ ہیں: مصطفیٰ رقیم صاحب، سمیع افندی صاحب، شفیق صاحب، امین افندی صاحب، عمر واصفی صاحب، محمد شوقی صاحب، ماجد الزاہدی صاحب، عبداللہ الزاہدی صاحب، احمد عارف الباوی صاحب، جناب احمد کامل صاحب، مصطفیٰ عزت صاحب، نظیف صاحب، جناب حقی افندی صاحب، عبدالعزیز الرفاعی صاحب، حامد العامدی صاحب، مصطفیٰ حلیم صاحب، محمد حسنی صاحب، ہاشم البغدادی صاحب، بدوی صاحب، الدرانی صاحب، علی افندی صاحب شامل ہیں اور خط نستعلیق میں میر عماد الحسنی صاحب، عبدالرشید دیلمی صاحب، امام ویردی صاحب، میر پنجا کاش صاحب، مول راج ہریانیہ، عباس اخوین، عبدالمجید پروین رقم، حافظ محمد یوسف صدیقی، صوفی خورشید عالم خورشید رقم، عبدالرحمن رحمان۔ یہاں سجاد خالد صاحب یوں فرماتے ہیں: استاد محترم جناب خالد جاوید یوسفی صاحب فرماتے ہیں، عربی رسم الخط صدیوں سے اسلام کے ثقافتی ورثے کا ایک خاص حصہ رہا ہے۔ 8ویں صدی کے دوران اسلام کے پھیلاؤ نے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو پر گہرے اثرات مرتب کیے، جن میں ان کے فن کے بارے میں تاثر بھی شامل تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ خوبصورت اور تخلیقی کرداروں میں دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کے نتیجے میں مسلم معاشروں میں عربی خطاطی کا نیا فن پیدا ہوا۔ یہ فن خاص طور پر پاکستان میں مشہور ہے۔
جہاں فنکار مختلف خطاطی کے انداز اپناتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی مشترکہ خواہش کا اشتراک کرتے رہتے ہیں۔ آرٹ کیا ہے؟ تخلیق کے ساتھ کاریگری مہارت بھی ضروری ہے۔ اناڑی ہیرے کو کوڑی کا اور کاریگر معمولی پتھر کو انمول بنا سکتا ہے۔ مہارت مشق سے، مشق تکرار سے اور تکرار نقل ہی ہے۔ آرٹ انسانی تجربے کا ایک عالمگیر پہلو ہے۔ زندگی میں ایسی کوئی معلوم سوسائٹی نہیں جہاں آرٹ نہ پایا جاتا ہو یا پسند نہ کیا جاتا ہو۔ حتیٰ کہ جن معاشروں میں جینا بھی دشوار ہو، وہاں بھی آرٹ اپنی مختلف شکلوں میں رواں دواں ہوتا ہے۔ یہ ہر معاشرے میں لوگ اپنی جسمانی بقا سے ماورا ہو کر تخلیقی اظہار کی مخصوص شکلوں کو جنم دیتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے اس سے جمالیات بشمول تخیل، ہنر اور انداز سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان تخلیقی سرگرمیوں کو آرٹ کہا جاتا ہے۔ انسان کے تخلیقی اظہار، آرٹسٹک ایکسپریشن کے شواہد ہمیں جدید انسانی نسل کی شروعات 35 سے 70 ہزار سال پہلے سے مل رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وسط ہجری انسان پتھر کے زمانے کے لوگ پہلے انسان تھے جنہوں نے مذہبی رسومات کے ذریعے تخلیقی اظہار کی شروعات کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تخلیقی اظہار نسل انسان کی بنیادی جہت ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں مجسمہ سازی، موسیقی، عکس سازی، رقص، نقاشی، عمارت سازی، خطاطی، شاعری، نثر نگاری، نعت گوئی، قرأت، جلد سازی، ظروف سازی، کڑھائی، مہندی کی نقاشی، علاقائی رقص، پتلی تماشے اور آرٹ کی دیگر 20 صورتیں موجود ہیں جنہیں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گویا براڈ پرسپیکٹیو میں بات کی جائے تو آرٹ مذہبی رسومات سے لے کر سماجی تصورات، کھیل سے لے کر ایجادات اور اوزار سے لے کر ساز تک انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آرٹ انسانی معاشرے کے باقی اجزاء کی طرح ایکسچینج بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ کرافٹ کے تبادلے کی صورت میں ہوتا ہے۔ آرٹ بنیادی طور پر ایک جمالیاتی احساس ہے جس کا اظہار کرافٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ کرافٹ کو آرٹ کی کوانٹیفیبل اسٹیٹ یا ایپلیکیشن آف ایستھیٹک پرنسپل کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک آرٹسٹ کے تخیل میں بہت سے منتشر خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ اپنے ہنر اور انداز کی مدد سے ان خیالات کو ترتیب دے کر کرافٹ یعنی کہ مخصوص شکل میں ڈھالتا ہے۔ وہ مخصوص شکل کوئی تصویر، مجسمہ، نثر، شعر، افسانہ، ناول، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمام اشعار سے طاقتور، سائنس سے زیادہ وسیع اور فلسفے سے زیادہ گہرائی حروف تہجی میں ہے، جو کہ طاقت کے 26 ستون ہیں جن پر ہماری ثقافت قائم ہے۔ خطاطی کے فن کو آرٹ سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس کے قرآن سے نسبت بس ثواب کمانے کی نیت سے محدود کر دیا گیا۔ جب تک اسے آرٹ نہیں سمجھا جائے گا، تب تک خطاطی کے نفسیاتی، فکری اور روحانی گوشے ہمیشہ تاریکی میں ہی رہیں گے۔
اپنے اپنے وقت میں خطاطی کو آگے بڑھانا انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ترقی دے کر خود کو شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خطاطی جذبات اور صلاحیتوں کو آزاد کرتی ہے جو شخصیت کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ روح کی طاقت کو ہمیشہ متحرک کرتی ہے۔ فنکارانہ تحریر آنکھوں کے لیے اتنی پرکشش اور دلکش ہے کہ اس کی مقبولیت کھونے کا کبھی امکان نہیں رہتا۔ اس کی عمل آوری میں دکھائی جانے والی مہارت حیرت پیدا کرتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اس کے سحر میں گرفتار کر دیتی ہے۔ عربی رسم الخط اسلامی فنون کی مرکزی شکل ہے اور یہ پہلا بصری اظہار تھا جو خصوصیت کے طرائق میں سب سے خاص رہا ہے۔ یہ اسلامی ثقافت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے حروف تہجی کی شکلیں اور کردار معاشرے کے ہر سطح پر پھیل چکے ہیں۔ خطاطی آرٹ کی تاریخی، معاشرتی اور جغرافیائی پھیلاؤ کی وجوہات اسلامی ثقافت کی مرکزی حقیقت قرآن میں ہے۔ خطاطی محض کسی شکل کا ایک فنکارانہ ورژن نہیں، یہ وہ آئیڈیوگرامس ہے جو ربط کو صورت گر بناتا ہے اور فنکار کے کردار و مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ خطاطی ایک آرٹ کی ایک ایسی شکل ہے جو کاغذ پر الفاظ کی روحوں کو ظاہر کرنے کے لیے سیاہی اور برش کا استعمال کرتی ہے۔ خطاطی کسی ایک خط کی پابند نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایسی شے ہے جس کی بنیاد تحریر اور موسیقی کے ردھم کے مابین رہتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی خوبصورت سی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت سا آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور یقیناً آپ نے استاد محترم، استاد الاساتذہ محترم جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کی زندگی اور ان کی جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ ہماری یہ آرٹ اور آرٹسٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کی سیریز کی ایک یہ چھوٹی سی کڑی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے اس محبت اور اس ہماری عقیدت کو آپ عزت سے نوازیں گے، اپنی محبتوں سے نوازیں گے اور اپنے پسندیدگی اور خوبصورتی کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور فرمائیں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ آپ ہمارے کام کو سراہیں گے اور مزید مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ ہمارے استاد محترم جناب خالد جاوید یوسفی صاحب کی زندگی، ان کے کام، ان کی جدوجہد اور ان کے اہل خانہ، ان کی رزق روزی میں برکت و ترقی عطا فرمائے، ان کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان سے اور بہت سے کام لے اور شاگردان فن کے سروں پر دیر تک ان کا سایہ مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔